subscribe to our channel and press the bell السلام icon. علیکم دوستوں و طالبہ سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ اردو رائٹنگ اس کے لیے اردو تحریری مہارت، اس میں سے یہ مضمون نویسی ہے SCIERT کوشچن بینک کا سوال نمبر 5 کا جیم ہے، اسے آج ہم حل کریں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 5 کا جیم ہے، درج ذیل عنوانات پر مضامین تحریر کیجئے۔ اس میں سے پہلا ہے غالب درد میر اقبال تیرے دل میں ہے، دوسرا ہے ہندوستان یہ میرا وطن ہے، تیسرا میرا پسندیدہ سائنسداں، چوتھا پھولوں کا جہاں ہے اردو، پانچواں کرونا وائرس عالمگیر وبائی مرض، چھٹا لاک ڈاؤن اور تعلیمی سرگرمیاں، ساتواں صنف نازک اپنی تحریر کا عنوان بدلنا ہے تجھے، آٹھواں ماڈرن ٹیکنالوجی اور ہم۔ اس میں سے ہم 5 مضامین آج کریں گے۔ میرا پسندیدہ سائنسداں، کرونا وائرس عالمگیر وبائی مرض، لاک ڈاؤن اور تعلیمی سرگرمیاں، صنف نازک اپنی تحریر کا عنوان بدلنا ہے تجھے، اور ماڈرن ٹیکنالوجی اور ہم۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ پہلا ہے میرا پسندیدہ سائنسداں، ڈاکٹر APJ عبدالکلام۔ ڈاکٹر APJ عبدالکلام ہمارے ملک بھارت کے مشہور سائنسداں تھے، انہیں میزائل مین بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ بنگلور میں طیارہ سازی کی تربیت حاصل کی، پہلی مرتبہ کسی ہوائی جہاز کی اوور ہالنگ کی اور انجن چلانے کا تجربہ حاصل کیا۔ وزارت دفاع کے ڈائریکٹریٹ میں انہیں سینئر سائنٹیفک اسسٹنٹ کی ملازمت مل گئی۔ یہاں انہوں نے سپر سونک نشانہ باز ہوائی جہاز کا ڈیزائن تیار کیا، پھر بنگلور کے ہوائی ترقیاتی ادارے میں ہوا سے بھری اڑن مشین بنانے کے پروجیکٹ پر کام کیا۔ انہیں انڈین کمپنی فار اسپیس ریسرچ میں راکٹ انجینئر کی حیثیت سے مقرر کیا گیا، یہیں سے انہیں ناسا امریکہ میں تربیت کے لیے جانا پڑا۔ امریکہ سے واپسی کے بعد نائک اپاجی نامی پہلے راکٹ کی تیاری کے پروجیکٹ سے وابستہ ہو گئے۔ اس راکٹ کو 1962 عیسوی میں کامیابی کے ساتھ لانچ کرنے کے بعد تھمبا میں 2 راکٹ تیار کیے۔ انہوں نے SLV-3 نامی لانچ وہیکل بنایا، جس کے ذریعے سیٹلائٹ کو زمین کے مدار میں داخل کیا گیا۔ ان کی سربراہی میں ترشول نامی میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ 1998 عیسوی میں اگنی میزائل اڑایا، پھر ناگ نامی میزائل اڑایا، اس کے بعد آکاش نامی میزائل، اس طرح یکے بعد دیگر انہوں نے 3 میزائل کو اڑایا۔ انہوں نے محکمہ جوہری توانائی کے اشتراک سے راجستھان میں پوکھرن کے مقام پر زمین دوز نیوکلیائی تجربات کر کے بھارت کو نیوکلیائی طاقتوں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ بھارت کی سائنسی ترقیات کی تاریخ میں ڈاکٹر APJ عبدالکلام کا نام سنہرے حرفوں میں لکھا جائے گا۔ رامیشورم کے غریب گھرانے میں پیدا ہونے والے بھارت کے سپوت نے ملک کی توقیر میں 4 چاند لگائے۔ 27 جولائی 2015 عیسوی کو شیلانگ کے مقام پر انتقال کر گئے۔ اگنی کی اڑان، اگنائٹڈ مائنڈز، انڈیا 2020 ان کی مشہور تصانیف ہے۔ انہیں بھارت کے 11ویں صدر جمہوریہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ 2002 عیسوی سے 2007 عیسوی تک وہ صدر جمہوریہ کے عہدے پر فائز رہے۔ انہیں بھارت رتن، پدم بھوشن اور پدم وبھوشن جیسے جلیل القدر انعامات سے بھی سرفراز کیا گیا۔ وہ بھارت کے ہر دل عزیز اور چہیتے صدر جمہوریہ تھے۔ رہتی دنیا تک ان کے کاموں کو سراہا جاتا رہے گا اور ان کی زندگی آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی۔ دوسرا مضمون ہے کرونا وائرس عالمگیر وبائی مرض۔ اس کے فہرست مضامین ہے وائرس کی قسم، مرض، تدارک اور علاج، کرونا وائرس سے تحفظ بچاؤ کی تدابیر، بھارت میں لاک ڈاؤن، مہاجر مزدوروں کے مسائل، حکومت کی کارکردگی، فوج اور پولیس کی ذمہ داریاں، دنیا میں لاک ڈاؤن، معیشت پر لاک ڈاؤن کے اثرات، دنیا بھر میں کرونا کے اثرات، دنیا بھر میں دوائی کے لیے تحقیق کی ضرورت اور جدوجہد۔ کرونا وائرسوں کا ایک بہت بڑا کنبہ ہے جو جانور اور انسانوں میں بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔
انسانوں میں کئی کورونا وائرس سانس کی بیماریوں کے لیے جانا جاتا ہے، جو عام سردی سے لے کر کئی بیماریوں جیسے انفیکشن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مرس یعنی MERS مشرق وسطیٰ میں تنفس کا سنڈروم ہے، حال ہی میں یہ دریافت ہوا ہے۔ سارس یہ شدید سانس لینے کا سنڈروم میں دریافت ہونے والا کورونا وائرس کی وجہ سے کووڈ-19 بیماری ہوتی ہے۔ کورونا وائرس کی بیماری ایک متعدی بیماری ہے جو ایک نو دریافت کورونا وائرس کی وجہ سے ہے۔ کووڈ-19 وائرس میں مبتلا زیادہ تر افراد ہلکے سے اعتدال پسند سانس کی بیماری کا تجربہ کریں گے اور خصوصی علاج کی ضرورت کے بغیر صحت یاب ہو جائیں گے۔ عالمی ادارہ صحت نے بتایا ہے کہ WHO کے مشورے سے یہ کہ تصدیق شدہ تمام معلومات حتیٰ کہ WHO نے ہلکے معاملات بھی صحت کی سہولیات میں الگ تھلگ ہو جائیں گے۔ اب اسے الگ تھلگ کرنے کے لیے ٹرانسمیشن کی روک تھام کے لیے مناسب دیکھ بھال اور علاج معالجہ فراہم کرنے کے لیے کوششیں کی گئی، لیکن ہم تسلیم کرتے ہیں کہ متعدد ممالک پہلے سے ہی صحت کی سہولیات سے وابستہ معمولی معاملات کی دیکھ بھال کرنے کی صلاحیت سے تجاوز کر چکے ہیں۔ اس صورتحال میں ممالک کو بوڑھے مریضوں اور ان کے مریضوں کو ترجیح دینی چاہیے۔ بنیادی شرائط کووڈ-19 حاصل کرنے والے زیادہ تر لوگ اس سے باز آ جاتے ہیں۔ کووڈ-19 حاصل کرنے والے زیادہ تر افراد میں ہلکے یا اعتدال پسند علامات ہوتے ہیں اور وہ معاون دیکھ بھال کی بدولت صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کھانسی، بخار اور سانس لینے میں دشواری ہے تو جلدی سے طبی نگہداشت کی تلاش کریں۔ آپ سرکاری اور نجی اسپتالوں کے ذریعے فراہم کردہ صحت کی سہولیات کو کال کر سکتے ہیں۔ کورونا وائرس کی دوائی کی پیش رفت۔ سارس کووڈ-19 اس کے لیے 90 سے زائد دوائیں تیار کی جا رہی ہے تاکہ بیماری کا علاج کیا جا سکے۔ بھارت، امریکہ، روس، انگلینڈ، چین اور یورپی ممالک دوائی کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، جو اس سے پہلے سارس وائرس کے لیے کام کر رہے تھے اور تحقیق کر رہے تھے۔ اس دوائی کو 10 سال قبل حملہ آور ہوا تھا، اس پر بنیاد بنا کر تیار کی جا رہی ہے۔ کم از کم 7 ٹیمیں اس دوائی کی تیاری میں مصروف ہے۔ بہت ساری ٹیموں کا دعویٰ ہے کہ اس کا ٹیکہ پولیو اور خسرے سے مماثلت رکھتا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اسٹرونویک بایوٹیک کمپنی جو ہے یہ بیجنگ کے اپنے سبھی تجربات میں کامیاب ہو گیا ہے، جبکہ دیگر تجارتی کمپنیاں اس کی تیاری کے مکمل ہونے کا اور فارما انڈسٹری خصوصاً مثبت اثرات کا دعویٰ کرتی ہے۔ بیماری سے بڑھتے مسائل۔ اب اس میں لاک ڈاؤن ہوا تھا۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی جی نے 24 مارچ 2020 سے ملک گیر لاک ڈاؤن کا اعلان کیا۔ پہلے مرحلے میں یہ لاک ڈاؤن 21 دن تک قائم رہا، لیکن بعد کے عرصے میں یہ کل 3 مہینوں تک چلا۔ اس دوران عوام کو بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن کورونا جیسی وبا سے لڑنے کے لیے اس سے بہتر کوئی متبادل نہیں تھا۔ چنانچہ عوام، حکومت، پولیس اور انتظامیہ کا بھرپور ساتھ عوام نے دیا۔ ہیلتھ ورکرز کی حوصلہ افزائی کے لیے تالی بجانا، پھول برسنے کا عمل بھی کیا گیا۔ پورے ملک کی عوام ایک ساتھ اس وبا سے لڑنے کو کمر بستہ ہو گئی۔ 135 کروڑ بھارتیوں نے اتحاد کا ثبوت دیا۔ لاک ڈاؤن سے ابھرتے مسائل میں سب سے بڑا اثر غریب عوام پر ہوا۔ خاص طور سے مہاجر مزدوروں نے نوکریاں جانے اور گزر بسر کا ذریعہ معاش کھو جانے کے پیش نظر اپنے وطن واپسی میں ہی عافیت سمجھی۔ بھارت کی تاریخ کا سب سے بڑا ہجرت کا سلسلہ جاری رہا۔ کئی افراد مارے گئے، کئی فلاحی تنظیم اور حکومتوں نے اس کے لیے بہت محنت کی، لیکن آمد و رفت کے ذرائع مسدود ہونے کی وجہ سے تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اسکول، کالج اور تعلیمی ادارے بند رہے۔ آگے چل کر لاک ڈاؤن دھیرے دھیرے ختم کیا جانے لگا اور امید ظاہر کی گئی کہ جلد ہی اس کی دوائی منظر عام پر آ جائے گی۔ عوام کے دلوں سے اس وبا کا خوف کم ہو گیا۔ اب یہ نعرہ خاص و عام کی زبان پر ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ لاک ڈاؤن اور تعلیمی سرگرمیاں۔ 24 مارچ 2020 کو وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں حکومت ہند نے 21 دن کے لیے ملک گیر لاک ڈاؤن کا حکم دیا، جس سے ہندوستان کی پوری 1.38 بلین یا 138 کروڑ آبادی کی نقل و حرکت محدود ہو گئی۔
متاثرہ علاقوں میں ضوابط کی ایک کووڈ-19 کے ضوابط کی ایک ملک کی ایک سیریز کے نفاذ کے ذریعے لاک ڈاؤن کیا گیا۔ اس وقت رکھا گیا جب ہندوستان میں تصدیق شدہ کرونا وائرس کے واقعات کی تعداد تقریباً 500 تھی۔ مبصرین نے بتایا کہ اس لاک ڈاؤن نے وبائی امراض کی شرح نمو کو 6 اپریل تک ہر 6 دن میں 4 اور 18 اپریل تک ہر 8 دن میں دوگنا کرنے کی شرح سے کم کر دیا۔ پہلی لاک ڈاؤن مدت کا اختتام قریب آیا۔ ریاستی حکومت اور دیگر مشاورتی کمیٹیوں نے لاک ڈاؤن میں توسیع کی سفارش کی۔ اڑیسہ، پنجاب کی حکومتوں نے ریاستی لاک ڈاؤن میں توسیع کر دی۔ اس کے بعد مہاراشٹر، کرناٹک، مغربی بنگال اور تلنگانہ نے بھی پیروی کی۔ 14 اپریل کو وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک بھر میں لاک ڈاؤن کو 3 مئی تک بڑھا دیا، جس کے بعد 20 مئی کے بعد مشروط نرمی کی گئی۔ متاثرہ علاقوں میں شدت سے لاک ڈاؤن کی پابندی کی گئی، لیکن اس سے طلباء کی ہر طرح کی تعلیم پر منفی اثرات مرتب ہوئے اور بہت زیادہ نقصان بھی ہوا تھا۔ چونکہ کووڈ-19 وبائی امراض کے درمیان مہاراشٹر کے اسکول آن لائن موڈ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اساتذہ کی افادیت بڑھ جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ وقت اڑتے رنگوں کے ساتھ گزرتے رہے۔ مارچ میں لاک ڈاؤن شروع ہونے کے بعد سے اردو، مراٹھی اور دوسرے ذریعے تعلیم کے اساتذہ پہلے سے کہیں زیادہ مصروف ہو گئے، کیونکہ وہ کووڈ-19 وبائی امراض کی وجہ سے آن لائن تعلیم کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جون میں نئے تعلیمی سال کے آغاز سے ہی اسکولوں میں آن لائن کلاسز چلانے کی وجہ سے ریاست بھر کے اساتذہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آن لائن سیکھنے کو مؤثر بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ یوٹیوب چینل، گوگل کلاس روم، گوگل میٹ، زوم ایپ وغیرہ بن گئے ہیں۔ آن لائن سیکھنے کے طریقہ کار کو اپنانے اور ذریعہ تعلیم کو مؤثر کام کرنے کا سب سے بڑا زور اساتذہ پر ہے۔ اگرچہ نجی اسکول تقریباً طور پر آن لائن موڈ میں ڈھل گئے تھے، اس وقت بھی ضلع پریشد اور امداد یافتہ اسکولوں جو نچلے معاشی طبقے سے تعلق رکھنے والے طلباء کو تعلیم دیتے ہیں، اب بھی ان چیلنجوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن سے ایک نئی راہ ڈیجیٹل تعلیم کی کھل گئی ہے۔ آن لائن تعلیم کے نظم کے لیے بہت سے اساتذہ آگے آئے۔ کچھ اساتذہ نے یوٹیوب ویڈیو کے توسط سے طلباء کے لیے ضروری مواد مہیا کروایا۔ اس کے ساتھ ہی کئی اساتذہ گوگل میٹ، زوم ایپ اور گوگل کلاس روم کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ گروپ اور ٹیلی گرام گروپ بنا کر طلباء کا نصاب مکمل کروایا گیا۔ اساتذہ اور طلباء کی سخت محنت کے باعث یہ ممکن ہوا، باوجود اس کے کئی دور دراز علاقوں کے طلباء محروم رہے۔ صنف نازک اپنی تحریر کا عنوان بدلنا ہے تجھے۔ یہ تو سچ ہے کہ کوئی بھی قوم اپنی آدھی آبادی کو جاہل رکھ کر، علم سے بے بہرا رکھ کر اور اسے سماج سے کاٹ کر یا کم تر درجہ دے کر ترقی کے دشوار گزار راہوں پر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اسے اپنی آدھی آبادی یعنی صنف نازک کو مساوات کے زیور سے آراستہ کرنا ہی پڑے گا۔ سماج میں مساوات مرد و زن قائم کیے بغیر ہم آج کے اس دور مسابقت میں بہت پچھڑ جائیں گے، کیونکہ اگر مرد سماج کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہے تو صنف نازک اس ریڑھ کی ہڈی میں حرام مغز کا گودا ہے، جو اعصاب کا مسکن ہے، اور مساوات مرد و زن ہی سے اسے تندرست رکھا جا سکتا ہے۔ اسے غیر صحت مند رکھ کر کوئی بھی قوم اپنی بہتری اور عروج کا تصور نہیں کر سکتی۔ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ اگر ماں ہی جاہل ہو تو بچوں کو کیا سکھائے گی؟ اسی کی گود میں آنے والی نسل پرورش پاتی ہے اور پروان چڑھتی ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ اے کہ تیری گود میں پلتی ہے تقدیر چونکہ اسی کی گود میں قوم کا مستقبل پروان چڑھتا ہے۔ اس لیے نہرو نے کہا ہے کہ ایک لڑکی کو تعلیم دینا ایک خاندان کو تعلیم دینے کے برابر ہے۔ اس لیے لڑکیوں کو تعلیم پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ ویسے لڑکیوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وہ ہر میدان میں آگے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں لڑکوں سے بہت آگے ہیں۔ آج لڑکی ڈاکٹر بن رہی ہے، حتیٰ کہ پائلٹ تک بن رہی ہے، اور اسکولوں کے نتائج میں خاص طور سے میرٹ لسٹ میں لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہے، یعنی وہ پالا مار رہی ہیں۔
اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ بلکہ لڑکیاں بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانے سے بالکل نہیں چوک رہی ہیں۔ اس لیے حکومت بھی لڑکیوں کے لیے مختلف اسکیمیں اور سہولیات کا اعلان کر رہی ہے تاکہ ایک بہتر معاشرہ تشکیل پا سکے۔ اگر سماج بہتر ہوگا تو ملک ترقی کرے گا۔ اس لیے تعلیم نسواں کے لیے ہمیں کوششیں اور جد و جہد کرنا چاہیے اور عورتوں اور لڑکیوں کو مساوی درجہ اور حقوق دینا چاہیے تاکہ سماج کا نصف حصہ پسماندہ نہ رہ جائے اور وہ بھی حالات کا مقابلہ کر کے ترقی کر سکیں۔ ماڈرن ٹیکنالوجی اور ہم عہد حاضر سائنس کا دور کہلاتا ہے۔ سائنس نے ایسی چیزیں پیش کی ہے جن کا تصور خواب و خیال میں بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عقل کو دنگ کر دینے والی جہاں بہت ساری چیزیں ہیں، وہیں کمپیوٹر بھی ایک ایسی ایجاد ہے جو ہمیں محو حیرت تو کرتی ہے، ساتھ ہی جدید دنیا کی ضرورت بنتی جا رہی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک ہو یا ترقی پذیر ممالک، امیر ممالک ہو یا پسماندہ یا غریب ممالک، غرض تمام دنیا آج کمپیوٹر کا استعمال زندگی کے تمام شعبوں میں کر رہی ہے۔ کمپیوٹر کا نظریاتی تصور سب سے پہلے ایک انگریز ریاضی داں چارلس بابیج نے پیش کیا۔ کمپیوٹر کی دو اہم قسمیں ڈیجیٹل اور اینالاگ ڈیجیٹل کمپیوٹر عام طور پر صنعت و تجارت، حکومت کے انتظامات، بینک، انجینئرنگ اور زندگی کے مختلف شعبوں میں استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ اینالاگ کمپیوٹر بنیادی طور پر سائنسی اور صنعتی مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ فضا میں بلندیوں پر اڑتے ہوئے ہوائی جہاز، ستاروں کی خبر لانے والے خلائی جہاز، سمندروں کا سینہ چیر کر آگے بڑھتے جہاز، منٹوں میں دنیا کے حالات سے آگاہی دینے والے ریڈیو، ٹی وی، زمین کی چھاتی پر دندناتی پھرتی سواریاں، یہ بلند و بالا عمارتیں اور ان عمارتوں میں آرائش و ضرورت کے مطابق مختلف سامان اور مشین، زمانے کی ترقی کو ظاہر کرنے والی صنعتیں، آخر یہ سب کس کی کرشمہ سازی ہیں؟ جی ہاں، یہ سائنس کی کرشمہ سازیاں ہیں۔ موجودہ دور کو سائنس کا اور ٹیکنالوجی کا دور اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ زمانہ سائنس کی وجہ سے انتہائی بلندی پر پہنچ چکا ہے۔ سائنس نے صنعتوں میں بھی زبردست تبدیلیاں پیدا کی ہے۔ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب مشینی انسان یعنی روبوٹ بھی تیار کیے جانے لگے ہیں جو انسانوں کی طرح آفس، اسپتالوں اور گھروں میں کام کر رہے ہیں۔ تعلیم میں بھی سائنس کی ایجادات نے انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اب تعلیم صرف کتابی معلومات رٹانے کی حد تک محدود نہیں رہ گئی ہے، بلکہ مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر حاصل کی جانے لگی ہے۔ اس سلسلے میں سائنس بے حد مددگار ثابت ہوا ہے۔ تعلیمی وسائل تمام تر سائنس کی مدد سے تیار کیے جاتے ہیں۔ ٹیلی اسکوپ ہو یا مائکروسکوپ، اوور ہیڈ پروجیکٹر ہو یا فلم پروجیکٹر، آج تعلیم کے لیے بڑے پیمانے پر ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ٹیلی ویژن، کمپیوٹر اور دیگر جدید ترین مشینیں تعلیم کو عام کرنے میں ہر وقت تیار رہتی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے آج انسان زمین کے تمام راز جاننے کے ساتھ ساتھ انسان آج ستاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے۔ چاند کی زمین پر خلائی جہازوں کے ذریعے انسانی قدم پہنچ چکے ہیں۔ اب اگلا نشانہ مریخ اور زہرہ کی زمینیں ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک نے اب خلا پر بھی قبضہ جما لیا ہے۔ بے شمار خلائی جہاز زمین کے مدار سے دیگر اجسام فلکی کی طرف جاتے ہیں۔ ملک کے دفاعی نقطہ نظر سے جدید ترین ہتھیار تیار کرنے میں بھی سائنس ٹیکنالوجی بیش قیمت تعاون کر رہا ہے۔ ایٹم بم، نائٹروجن بم، ہائیڈروجن بم، میزائل وغیرہ کی ایجادات کی سبب دنیا کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ اس طرح جہاں سائنس نے انسانی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے بے شمار کارآمد چیزیں ایجاد کی ہے، وہیں انسانیت کو تباہ و برباد کرنے کے بھی سامان مہیا کیے ہیں۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنس جہاں رحمت ہے وہیں زحمت بھی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو ہمیشہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا قصور نہیں ہے، قصور ہے ہمارے استعمال کے طریقے کا۔ جس چیز کو ہم لوگوں کی بھلائی اور ترقی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اسی چیز کو تباہی و بربادی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
سائنس وہ چھری ہے جس سے سیب بھی کاٹا جا سکتا ہے اور پیڑ بھی۔ آئیے دعا کریں کہ دنیا کے تمام انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال انسانیت کی فلاح و بقا کے لیے کریں۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔